آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مدینہ 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 مجھے عظمت قدرت رفعت بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العزت اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار بے حساب اس قدر درود و سلام جس قدر سمندروں کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، زمین میں مخلوقات ہیں، عرش کے ملائکہ ہیں، یا یوں کہنے دیجئے کہ جتنی خدا کی عظمت و شان ہے اللہ اپنی عظمت و شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مقدس منور معطر منور معمبر بارگاہ میں ہم عاجز مسکینوں کا درود و سلام قبول کریں. آج کی یہ حسین و جمیل محفل
درس قرآن کے عنوان سے سج چکی ہے۔ سجانے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ میری مراد اس مسجد کے خطیب و امام، مبلغ اسلام، مبلغ دعوت اسلامی، محترم محتشم حافظ و قاری علامہ محمد فاروق القاری قادری رضوی قدس اللہ العالی، اور اس مجلس شریف میں موجود استاد علماء، میرے درینہ ہمدم اور محبت سے لبریز معمور اور پیاری شخصیت، دعوت اسلامی کے بیدار مبلغ اور بیدار مبلغ محترم علامہ عثمان الحق مدنی القاری قدس اللہ العالی، اور یہ سب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، جہاں جگہ ملتی جائے تشریف فرما ہوتے جائیں۔ اور آج کی اس نشست درس قرآن میں پتہ چلا دعوت اسلامی والوں کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے، یہ قرآن کے فیضان سے بھی روشن ہے اور یہ حدیث کے سرور سے بھی روشن ہے۔ دعا کریں کہ امیر اہل سنت دعوت برکات القدسیہ کا سایہ رحمت، سایہ عاطفت اہل سنت پر دادے سلامت رکھے۔ میری جماعت کے عظیم عالم دین علامہ ظہور صاحب قبلہ اور میرے برادر طریقت، میرے شیخ سیدی سندی خواجہ عالم قبلہ عالم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ منظور نظر علامہ محمد منیر صاحب صدیقی نقشبندی، اور اس مجلس عشق میں تشریف لائے ہوئے سب عطاری، سب قادری، سب نقشبندی، سب چشتی، سب فریدی، سب نظامی، سب حضور غوث اعظم کے چاہنے والے، جس مجلس کو سجا کے آپ بیٹھے ہیں، ایک عرصہ قبل غالباً 100 سال شاید گزر گیا ہو، قریب قوم و بیش۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ پھر فرمایا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پھر فرمایا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سیاسی صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور اصل میں تو فیضان پیر سیاض اقبال کا یوں چمک چمک کے چمک رہا ہے کہ اگر گورڑا شی پہنچا تو پیر میر علی شاہ بنا کے چھوڑا ہے، اگر معظم آباد شی پہنچا تو مولوی معظم الدین سے ولی اللہ بنا کے چھوڑا ہے۔ یہ کاملین کی نظر کا کمال ہے، یہ صوفیہ عظام کی نظر کا فیضان ہے۔ دعوت اسلامی ہو، کوئی تنظیم ہو اور کوئی صوفی بزرگ ہو، کوئی مسند ارشاد پر متمکن مرد کامل ہو، ہر ایک ہماری آنکھوں کا تارا بھی ہے، سر کی دستار بھی ہے، اور جو یا رسول اللہ کہتا ہے ہمیں اس سے پیار ہے۔ وہ ایک بڑا نعرے کے دوران شعر لگایا جاتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یہ شعر ہے نا، اسے بول جاؤں دسنا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ پیارے گانے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اس نعرے لگانے والوں سے ہم سب کو پیار بھی ہے، اور یہی رشتہ دار ہے، سب رشتہ داریاں ختم ہونے والی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں عنوان کی طرف جانے سے پہلے میں اس مسجد کے قیام پر علامہ عمر فاروق اور تمام سدھار کے وہ نوجوان جنہوں نے اس مسجد کو نبی پاک کے عشق کا گہوارہ بنانے میں، جنہوں نے اس مسجد کو شاقان رسول کی ایک خوبصورت سلسبیل اور تسلسل محبت کے لیے جہاں سے صلاۃ و سلام کے گجرے اور ڈالیاں پیش کی جانا تھی، مجھے انہوں نے فرمایا کہ بڑی تگودو کے بعد یہ مرکز ہم نے حاصل کیا ہے، اور وہ تگودو تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک دربار رسالت سے منظوری نہیں ہوتی۔ اس مرکز جمال مصطفیٰ پر جمال مصطفیٰ کی چمک اور دمک ہے جو آپ سارے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آج اس مسجد کے خطیب نے، آپ سب نے بڑے بڑے مبلغین بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن
مبلغ اگر آگے بیٹھا ہو تو وہ رہنما ہوتا ہے، اور اگر پیچھے بیٹھا ہو تو پشت پناہ ہوتا ہے۔ تو پیچھے یہ پورے دور دستان والے جو لوگ ہیں، میں ان کو پشت پناہ سمجھ کے وہیں بیٹھے رہنے دیتا ہوں تاکہ رہنمائی بھی ہوتی رہے، پشت پناہی بھی ہوتی رہے۔ یاران محبت و طریقت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والوں کے سے مخاطب ہو کر آج یہ پہلا درس قرآن کا پروگرام ہے۔ جس طرح یہ کچا کچو شاقان کا اجتماع ہے، یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی اور خدا اس کو توسیع بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو تو آپ آمین اس لیے کہہ دیں کہ یہ خدا کے محبوب کے جمال مصطفیٰ کی خیرات لوٹنے کے لیے مرکز ہے، اور پھر زیر اہتمام دعوت اسلامی ہے۔ تو دعوت اسلامی وہ ایمانی اور روحانی تحریک ہے جس کے پشت پناہ یا بریلی کے تاجدار ہیں یا بغداد کے تاجدار ہیں۔ برادران اسلام، جس تحریک اور تنظیم کے پیچھے نظر پاکان امت کی ہوتی ہے، اس کے درمیان کوئی درمیان میں کہیں کمزوری بھی ہو، وہ وجود میں ہو، وہ سوچ میں ہو، وہ بصورت انسان کہیں نہ کہیں خطا بھی ہو، یاد رکھیں خدا خریدنے والا جب محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو اس دربار سے وابستہ جتنے پاکان امت ہیں اور ان سے جتنے وابستگان ہیں، خدا نظر کرم ان کے صدقے ہم پر بھی فرما رہا ہے۔ اگر خود کو دیکھیں تو نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ بندگی ہے، نہ تابندگی ہے، نہ سجود ہے، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ اخلاص ہے، نہ خلوص ہے، نہ الہیت ہے، نہ وہ ذکر ہے، نہ وہ اذکار ہے، نہ وہ لذت ذکر ہے، نہ وہ حلاوت ہے، نہ وہ چاشنی ہے جو ان کے پاس ہے۔ لیکن خدا ہمیں دیکھے تو شاید کوئی اور فیصلہ کرے۔ جب وہ دیکھتا ہے دادا اجمیری کو، جب وہ دیکھتا ہے خواجہ اجمیری کو، جب وہ دیکھتا ہے حق فرید یا فرید کو، جب وہ دیکھتا ہے مجدد عرف ثانی کو، جب وہ دیکھتا ہے محدث اعظم پاکستان کو، جب اس جماعت کے ان پاکان امت کو دیکھتا ہے تو پھر خدا ہم پر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ علماء ذیشان موجود ہے حضرات، اللہ رب العزت نے جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اور البتہ تحقیق من اللہ، اللہ احسان فرمایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کن پر؟ جو مومنین ہیں۔ اور کیا احسان فرمایا؟ فرمایا تم پر احسان یہ نہیں کہ تمہیں ناک زبان آنکھ جسم جان عقل شعور بیوی بچے، یہ سورج، یہ چمکتے ستارے، یہ زمین سے اگنے والے پھل اور یہ شجر و حجر، یہ سب تمہیں دیا۔ یہ احسان نہیں۔ آنکھ کے اندر بصارت، ہاں احسان ہے مگر جتلایا نہیں۔ کان کی بصارت احسان ہے مگر جتلایا نہیں۔ اور نسبت شیخ مل جائے، جتلایا نہیں۔ حضرات تمام نسبتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا اگر آنکھ پر کہوں کہ احسان ہے تو کافر کو بھی دیے، اگر کان پر کہوں کہ احسان ہے، قدم پر کہوں کہ احسان ہے، جسم پر کہوں کہ احسان ہے، لباس پر کہوں کہ احسان ہے، فرمایا یہ تو کافر کو بھی دیا۔ تم پر احسان یہ ہے کہ تمہیں میں نے اپنا نبی عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نبی ہمارے۔ بڑی برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جب احسان کیا، اب مومن پر جب احسان ہوا وہ مومن کی شان یہ ہے اس کی زبان، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کی سلوک، اس کی شان، اس کے دل، اس کی راتیں، یہ وقت انہی کے ذکر سے رب النساء ہو جائیں تو سمجھ لے کہ انہیں احسان کا بدل تو نہیں مگر احسان تسلیم کر کے ان کے احسانات کے بدلے کے لیے جو سفر شروع کیا ہے وہ اس کی بارگاہ کے لائق کیا ہے جو ہم پیش کریں۔ ہم اگر ذکر نبی بھی کریں تو شاید ان کی شایان شان نہیں، ہم اگر سجدے بھی کریں تو پیشانی اور سجدہ ان کی شایان شان نہیں، تو کریں کیا؟ فرمایا تم وہ کرو جو وہ سیری نے کیا ہے، تم وہ کرو جو جامی نے کیا ہے، تم وہ کرو جو امام اعظم نے کیا ہے، تم وہ کرو جو بریلی کی تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے،
تم وہ کرو جو حضرت خواجہ خواجگان علاؤالدین صدیقی نے کیا ہے، تم وہ کرو جو خواجہ شمس الدین سیالوی نے کیا ہے، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا ہے۔ بس تم اس راستے کی پٹڑی پہ چڑھ جاؤ، جہاں وہ پہنچیں گے تیری منزل بھی وہی ہوگی۔ اور پھر برادران اسلام، اللہ نے مومنین پر احسان فرما کے یہ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو ان کے ذکر سے رطب اللسان ہے، اور جس کی شکل میں محمدی رنگ نہیں، جس کی عقل میں محمدی رنگ نہیں، جس کی صورت میں محمدی رنگ نہیں، جس کے دل میں محمد نہیں۔ وہ دل ہے تو اس کو دل نہ سمجھنا، دل تو وہی ہے پیارے رانا صاحب، دل وہی ہے جس میں دلدار کی محبتوں کا نور چمکتا ہوا۔ دعوت اسلامی کے جس مبلغ کو دیکھو گے، جس طالب علم کو دیکھو گے، جس وابستہ رابطہ شیخ کو دیکھو گے، اس کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا کہ آنکھوں میں اس کے تصور مدینہ ہوتا ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں میں مدینے والا ہوتا ہے، اور جس کی قلب کی گہرائیوں میں مدینے والا ڈیرا لگا لے، وہاں ڈیرا نہیں سویرا ہی سویرا ہوتا ہے۔ حضرت گرامی مرتبت اب یہ ہے کہ اب ایمان والے کے لیے لازم کیا ہے؟ ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، ہم کہتے ہیں نماز کی پابندی کے بغیر تو اس سے آگے سفر ہی شروع نہیں ہوتا۔ ہماری تو ابتدا بھی نماز ہے اور ہماری انتہا بھی نماز ہے، اور سنو ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھی ہے، ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ عنہم اور بلال حبشی نے پڑھی ہے، سیدنا انس نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، اہل بیت نے پڑھی ہے۔ آپ کا اس سفر پر منزل طے کرتے ہیں جس منزل کی انتہا و ابتدا صحابہ کرام نے ہمیں بتلائی ہے۔ آپ کو حدیث شریف بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، علماء موجود ہے، ان سے آپ مزید تفصیل کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے، توضیح پڑھنے کے لیے اور حوالہ ڈھونڈنے کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس کو ضرورت محسوس ہو، چونکہ آپ سنی وہ بات نہیں کرتے جو حوالے کے بغیر ہو، اس لیے کہ سنی کا عقیدہ بھی سچا ہے اور اس کے پاس دلائل بھی مضبوط ہے، اس لیے کہ سنیوں کے پاس بریلی کے تابعدار ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس عاشقوں کا ہر صفہ سالار ہے۔ اگر درمیان میں کوئی بیمار ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ منزل جس کی مدینہ ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یاران محبت و طریقت، نبی الانبیاء علیہ السلام مرض وصال میں مبتلا ہوئے، جس مبارک پر بخار غالب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر، عاشقوں کے تاجدار، حضرت فاروق اعظم کے شیخ، حضرت عثمان غنی کے شیخ، حضرت مولا علی کے شیخ، گویا سب صحابہ کے پیر کامل، خلیفہ اول، یار غار، یار نثار، اور تمام عاشقوں کے دلدار، جن کا نام ہے وجہ قرار، ہر سنی ان کا نام لے کے حاصل کرتا ہے وقار، اس لیے کہ کائنات کے وہ ایسے شاہسوار ہیں جن کے نام سے جسم میں نہیں، روح میں نہیں، سارے ماحول میں آ جاتی ہے بہار۔ کشتہ عشق رسالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مجید پر نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سے حجرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے اپنا پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھا کر آپ نے اپنے غلاموں پر نظر کرم ڈالی۔ جب نظر کرم ڈالنے لگے تو کیا خوبصورت نظارہ تھا۔ پیارے رشید طاری صاحب آ جاؤ، یہ طاری بھی اگر اتنا پورے ہون سے پھر مزہ سے نہیں ملے۔ نعرہ تکبیر، آگے ہوتے تاکہ رشید صاحب کو بھی جگہ مل سکے۔ ابھی ماشاءاللہ وضو خانے پر بھی جوان اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ آج جمال مصطفیٰ کی خیرات بڑھ رہی ہے۔ یہ آگے سے رکھنا بھی سنت ہے پیارے آقا علیہ السلام۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ہے، ابوبکر صدیق بھی
फारूक आजम भी, हर सहाबी नबी। अहले सुन्नत की अज़मतों पर कायनात कुर्बान इसलिए कि उन्होंने अहले सुन्नत की तर्जुमानी इस अंदाज से की है कि अब कोई राफी, कोई तफसीली, कोई नीली, कोई पीली, कोई काली, कोई जिस तरह की भेड़ आएगी वो यहाँ से निकलती हुई भागती चली जाएगी। इसलिए कि हमारे दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत इमाम हसन तक और हर सहाबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है। ये क़यामत तक बुझ नहीं सकता, इसलिए कि हमारे तर्जुमान और हमारे रहनुमा और हमारे पुष्पना और हमारे कामिलीन उम्मत में अमीर अहले सुन्नत जैसी शख्सियत मौजूद है। एक दौर था कि मोहम्मद याकूब का दौर था, हजरत फकीह असर का दौर था, एक दौर था कि बरेली के ताजदार का दौर था। ये दौर दावत इस्लामी का दौर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हक बयान न करना बुखल होता है, और सूफी दरवेश के पदों में बैठने वाला कंजूसी नहीं करती, बुखल नहीं करता, तासुब इसमें नहीं। क्यों? जिसको हो सूफी और उसमें हो तअस्सुब, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुत्तकी नहीं, वो परहेजगार नहीं, वो नेकोकार नहीं। इसलिए कि रज़ाइले अखलाक जब तक खत्म नहीं होते तो खुल्क की दुनिया का सफर नहीं होता, और जब बंदा खुल्क की दुनिया में कदम रखता है रज़ाइल बातिल छट जाते हैं और नजर में हर कोई महबूब नजर आता है। इसलिए कि रिश्ता दरे रसूल की तवस्सुल है। मेरा और आपका रिश्ता भी दरे मुस्तफा के तसद्दुक है। मुस्तफा जाने रहमत का जो नाम ले, हम उसके हाथ क्यों लेते हैं कि ये तेरा हाथ नहीं, ये तेरे हाथ में जो हाथ है ये उसका हाथ है। नहीं सुनिए मेरी बात, मैं ये समझाना चाहता हूँ हजरात। बात क्या हो रही थी याद है किसी को? माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत जवाब दिता जी उमर फारूक साहब ने नमाजियों। जेड़ी गल समझ ना आवे इको बारी आखो सुभान अल्लाह। बयान करने वाला जाने या फिर रब करीम की मेहरबानियां जाने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं, वो मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। मुक्तदियों में हजरत मौला अली भी खड़े हैं, मुक्तदियों में हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु भी खड़े हैं, और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी खड़े हैं, और कितने कितने जलीलुल क़द्र सहाबा खड़े हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया, नजर रहमत फरमाई, और सब सहाबा किराम हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे जरा पूछते हैं कि क़याम की हालत में आपकी नजर कहाँ पर होनी चाहिए? अगर आप दौरान क़याम आपकी नजर मकाम सज्जा से उठ जाए, दाएं तरफ से कुछ खटका सुने, आप चेहरा फेर लें। याद रखना ये फिक्र का मसला बता रहा हूँ, ये बहार शरीयत पेश कर रहा हूँ। नमाज खत्म हो जाएगी इसलिए कि आपने मकाम सज्जा से सर हटा लिया है, और जब सर हटने से नमाज टूटती है तो अगर दिल मुस्तफा के दर से हट जाए तो नमाज क्या, तेरी जिंदगी सारी बातिल हो जाए। अगर दिल उनके दरवाजे से उठ जाए और दिल में उनकी मोहब्बत का चिराग कुल बुझ जाए तो फिर क्या सजदा, क्या नमाज, क्या रुकू, क्या क़याम, क्या ताम, क्या इल्म, क्या ताल्लुम, क्या फिक्र, क्या उसूल फिक्र, क्या मंतिक, क्या उसूल, क्या फलसफा, और क्या सरफ और क्या नहव, और सरफ और नहव के बाद अगर तेरा दिल उनकी जात में महव नहीं होता तो फिर सारे उलूम तेरे लिए बेकार हैं। और अगर ये पढ़ने पढ़ाने के बाद तालीम और ताल्लुम के इस नूर के सिलसिले में दाखिल होने के बाद हुजूर पूर नूर तक तेरी आशनाई नहीं, गदाई नहीं, आशनाई नहीं, गदाई नहीं, तो समझ के सारी जिंदगी तेरी रुसवाई है। और अगर इस सफर में तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम का उड़ना बिछोना चलना फिरना, उनके सुनन, उनकी अदाएं, उनकी अताएं और उनकी खैरात के लिए झोली फैलाने का तरीका और रसूल नहीं समझ सका तो समझ लेना चाहिए कि तो सारी जिंदगी बेकार गुजार गया है। अब सुनिए आगे उस मसले की तरफ चलता हूँ, क्योंकि उन्वान दर्स कुरान है, और इस उन्वान को अगर कलील वक्त का जामा पहनाना चाहूँ तो मेरे लिए दुश्वार है, इसलिए कि मुझे आपसे प्यार है और आप सारे के सारे मेरे मोहब्बत वाले साथी हैं। आप अफसर भी हैं मुझसे और अशरफ भी हैं और आला भी हैं। अल्लाह आपको जमाल मुस्तफ़ा मस्जिद के सदके जमाल मुस्तफ़ा अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, हजरत नबीउल अंबिया काशिफ जन्नत व कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर पर्दे से बाहर निकाला चेहरा बद्दुहा
رخ پھر گئے سب صحابہ کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصلی بھی چھوڑا, پیچھے ہٹے. نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. سبحان اللہ. سرور عالم علیہ السلام کی مسکان کا عالم کسی سے پوچھنا ہو تو کہیں اور نہیں چلتے, آؤ ذرا بریلی شریف چلتے. وہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی جیسے کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اب مسکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر سب صحابہ کرام علیہ مردمان جنہوں نے مقام سردہ سے سر اقدس اٹھایا اور حضور کو نور علیہ السلام کا چہرہ والدہا دل میں بسایا. نبی الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے نماز توڑ دی ہے, تمہاری نماز ختم ہو گئی ہے. اس لیے پتہ چلا اصول یہ ہے, فلسفہ یہ ہے, منطق یہ ہے, فقہ یہ ہے کیا کہ جب مقام سجدہ سے سر ہٹ گیا تیری نماز ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں کہیں آگے کہیں لکھا سر ہٹنے کے بعد اگر در مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ پر چلا گیا تو نماز ختم نہیں ہوتی, نماز کامل ہوتی ہے. اس انداز میں نماز کامل ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز مکمل کرو. حضرات یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مقام سجدہ سے علماء کہتے ہیں, مفتیان کرام کہتی ہیں, علماء شرامتین علماء اہل سنت بتاتے ہیں. عمران اتاری آجو ماشاءاللہ. جمال مصطفیٰ مسجد میں آج تو مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جن چہروں کے دیدار کے لیے میں تڑپ رہا تھا. رشید اتاری ہوں یعنی کہ سب آپ کے لیے, سب کے لیے. آپ میرے پیارے ساتھی ہیں, پیارے محبوب دوست ہیں, رحمانی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحبان ایمانی ہوں. حضرات گرامی مرتبت نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر جب نظر پڑی, حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ایک صحابی نے اپنے محبوب کے جلووں کی سوغات و خیرات دیکھی سنی. دیکھنے کے بعد حضور کے ارشاد پر نماز مکمل کی. آپ فرماتے ہیں جب میری نظر ان کے چہرہ والدہا جمال پر پڑی, آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے جمال کو دیکھنے کے بعد میں کہنے پہ مجبور ہوا آج درس قرآن ہے, اور فرمایا جمال مصطفیٰ مسجد, جمال مصطفیٰ درس قرآن. فرمایا سب کی نظر ان کے والدہا کے مکھڑے پر پڑی. فرمایا ایسے لگا برکت المصحف, فرمایا جیسے قرآن کے ورقے کھل گئے. تیرا زبرہ شیطان تا شان تیری وچ آیا, اعمالوں کا خبر نہ کوئی, خاصا رمضان میں گزارش کروں گا کہ نعروں سے بے شک آپ اجتناب کر سکتے ہیں. منع نہیں کر رہا, گزارش کر رہا ہوں. نعروں سے کون رو سکتا ہے؟ سنیے تو پاس سب نعرے تو رہ گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں نعروں سے گزر کر آگے حقیقی نور کی زندگی نصیب فرمائے. حضرات حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے نبی الانبیاء علیہ السلام کے چہرے پر دعا کو دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے قرآن کے صفحے ورقے الٹ رہے ہیں, کھل گئے ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی جمال مصطفیٰ پر. قول تواصل من قدم ترقت عینی واجمل من قدم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کسی صوفی شاعر کا شعر ہو تو آپ قبول کریں یا رد کر دیں, آپ کی مرضی ہے. میں بات ان کی کر رہا ہوں جن کو نبی الانبیاء علیہ السلام نے اپنے منبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنی ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہیں وہ اعمال ملے ہیں جو صحابہ کو ملے ہوئے تھے. ہمیں بھی صحابہ سے خیرات ملی ہے, اہل بیت سے خیرات ملی ہے, اولیاء کاملین سے خیرات ملی ہے. اور کیا خیرات ملی ہے کہ وہ احسن من قدم ترقت عینی. فرمایا میری آنکھ نے
آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. اور فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی ماں کے بطن اقدس سے ایسا جمیل بچہ پیدا ہی نہیں. فرمایا اللہ نے، کس نے؟ سارے آنکھوں اللہ نے. حاجی محمد حسین صاحب آجو، دیر نہ لائیو لیکن پھر بھی ٹائم سے بھی آئیو. پلر دے پیچھے بھی فقیر دیکھ سکتا ہے. نظر گزرے ادھروں نہیں نا، ایسے اور نہ کچھ سمجھ رہے. اللہ غنی. اس طرح سنی مسکراتا ہے وہ قبر میں جائے گا، اور جب قبر سے حشر میں اٹھے گا چہرے پر مسکان ہوگی، اس لیے کہ آنکھوں کے ذریعے دل میں ان کا جمال مصطفیٰ کریم کا بسا کے جائے گا. اللہ غنی. کئی عنوان میرے سامنے میرے شیخ کی نظر کا صدقہ آ رہے ہیں. میں عنوان پر جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر جانے میں گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا تو آپ درگزر کرنے میں تاخیر نہ کریں. ماشاءاللہ کاشف صاحب اور وسیم صاحب سنگیان قریب تک. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے. کس نے؟ یہ سنی تو عید یوں بیان کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ پر پہرا اللہ کا ہے، اور جتنے بھی خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں وہ کس نے عطا کیے؟ اللہ نے عطا کیے. اور جب عطا خدا کی ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں تو جھولی نہ پھیلائے تو تیرے بختوں کی کمزوری ہے. اگر تو مصطفیٰ کے در کا بھکاری بن جائے تو جان لے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا. حمد کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت و جماعت کے عشاقان رسول کسی بھی سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، آپ امیر اہل سنت سے وابستہ ہیں، آپ دعوت اسلامی کے نوکر اور خدمت گزار ہیں، آپ کسی نقشبندی چشتی قادری خانقاہ سے وابستہ ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت حسان بن ثابت کا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ایسا پیدا فرمایا کہ جیسا آپ نے چاہا ہے. اور حضرات تھوڑا سا اور نیچے آئیں، تھوڑا سا نزدیک چلیے، تھوڑا جی گرڈ شیخ تک. علامہ عثمان الحق صاحب قبلہ، یاران محبت، خطیب ذیشان علامہ. حضرات گرامی، مجھے لگتا ہے کہ عشاء کے اذان کا وقت ہو گیا. میں یقین کرے میں مسجد میں بیٹھا ہوں. میں نے علامہ عمر فاروق صاحب سے عرض کیا، پچھلے جمعے میں نے حاضر ہونا تھا، مجھے پنڈی ایک ضروری تقریب میں جانا تھا، میں نے رخصت چاہی. انہوں نے کہا نہیں اب جب ہمارے فیصلہ ہو گیا کہیں اور سے ہو گیا تو بے شک اگلے جو نہیں آ گیا میں آ گیا. اور پھر میں نے پوچھا کہ مجھے بیان کا وقت بتایا جائے کتنی دیر ہے. انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو پابندی امام صاحب نے نہیں لائی تھی اسی تو لا ہی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تسی اس کو نہیں لا سکتے کہ تہاڈا دل میرے نال، تہاڈا میرے نال، میرا تہاڈے نال، ساڈے سارے دے دل در مصطفیٰ دے وچ طواف کر رہے ہیں. ان کے ذکر سے ہی تو زندگی ہے، ان کی یاد میں ہی تو زندگی ہے. وگرنہ جو یاد نبی سے گزر گیا، نکل گیا، وہ چلتا پھرتا انسان تو کہو گے مگر وہ مردہ ہے. اور عشق کے تاجدار کی نظر مصطفیٰ جان رحمت کے جمال پر پڑی تو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حوالہ سے مجھے وہ شعر بھی سنا کر پھر عنوان کی طرف جانے. سارے آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک دیلاٹ نورانی کالی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیاں ہن مد بھریا اس اس کا یہ جو لفظ ہے اس یعنی یہ اس اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو سامنے موجود ہو اس کو آپ اس کہو گے، جو دور ہو کہو گے. اس نے کہا، انہوں نے کہا تو کہیں گے کہ انہوں نے کہا. اگر لفظ انہوں نے ہوگا تو کس نے؟ مولانا فضل مشہور ہے اور مولویاں نے بڑی مصروفیات میں ہمیں ایسی رکھتی ہیں ساڑھے واسطے ہر سنی مولوی قابل احترام جڑے آئے نہیں انہوں نے قدر کریں، جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی قدر. خیر اگر آپ کاش
کہ سنی جس سے آج مجھے دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر آ کے روحانی خوشی ہو رہی ہے، ہم سب نبی پاک کے نام کی بدولت ایک ہے، کیونکہ اس ایک سے تعلق ہے، اور ایک خدا کو سمجھے تو بھی ایک ہے، تو مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں یا زبور یا انجیل یا تورات پڑھ رہے تھے، تو نبی الانبیاء علیہ السلام گزرے، فرمایا پیارے فاروق کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی تورات۔ کہا سنو ٹھیک ہے یہ جناب موسیٰ پر اتری ہے کتاب، مگر اگر وہ بھی آج ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان موجود ہیں، تو ایک صحابی رسول علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ موسیٰ کو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا، دوسرے بولے کہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تو آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، کونین کے سلطان میرے اور آپ کے نبی گزرے۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ ایک صحابی بولے کہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ فرمایا بہوا کذالک، تو یہ سچ کہا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ، فرمایا ٹھیک کہا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے کہا عیسیٰ، ٹھیک کہا۔ فرمایا سنو یہ سب منزلیں اپنی اپنی جگہ، الا وانا حبیب اللہ۔ فرمایا کوئی نجی اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی روح اللہ۔ فرمایا میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس غور تو کیجئے سنگیو، اس صورت میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آقا دے رب دی نشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں۔ جوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب درس قرآن سنیے۔ اب تقریب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو وقت گزر گیا وہ کرم، اب اس سے آگے بھی کرم بالائے کرم۔ صرف دو تذکرے سنوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا چونکہ پروگرام کی جامعیت و حسن اسی میں ہے کہ آپ مخصوص اور محدود وقت میں احباب کی دلجوئی کریں اور ان کا سینہ نبی پاک کی محبت کے جام سے بھر دیں اور آہستہ سے نکل جائیں، تاکہ وہ طلب اور تڑپ کریں کہ کاش کہ وہ جام پلانے والے پر نظر نہیں، جام پر نظر رکھو کہ جام قرآن ہے، جام مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ یہ تو بڑا نصب اللہ حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا تو فرمایا تم پر احسان ہے، اور اب احسان کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ انسان احسان مند ہونا چاہیے، اور احسان مندی یہ ہے کہ جس نے کرم فرمایا ہے اس کا ذکر ضرور کرو، سبحان اللہ، ذکر کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور قرآن نے تو ضابطہ حیات بھی یہی عطا کیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا محبوب اکرم جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی، یہ قرآن کا فیضان سمجھیے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب کریم علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کوئی بھی کلمہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ پیارے صوفی اقبال صاحب، پیارے صوفی محبوب الہی صدیقی صاحب، علی اعجاز صاحب نقشبندی، اور پیارے زاہد صاحب نقشبندی، اور زینت العلماء علامہ منیر صاحب نقشبندی، اور اتاری اور قادری اور چشتی اور سہروردی، تمام پیر بھائیوں کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں، صرف کم و بیش کوشش کے ساتھ 1 گھنٹہ اور لینا ہے۔ یہ رشید صاحب کا ہاتھ کھڑے ہیں، پچھلے سارے کفارے ادا کرنا چاہتے ہیں، تاخیر ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، کتنے بھی پردے چکے نا، امتحان نہیں پڑھنا چاہیے، بس یہ پوچھو کہ نبی پاک کی شانہ کنیا نے، تو آپ کہنے پر مجبور ہو کے مسرور ہو کے کہہ دیا کرو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس لا مکان کے مقیم ہوئے
ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ خدا ہے جن کا مقام نہیں, وہ نبی ہے. وہ نبی ہے جس کا یہ مقام خدا ہے جس کا مقام نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اگر تم اللہ سے شدید محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا, تمہیں اتباع کرنا پڑے گی. اور جو اتباع کرے گا ہوگا کیا؟ فرمایا اسے ہم مقام محبوبیت عطا فرمائیں گے. اور جو بالکل اللہ کا فرمان اعلان کر رہا ہے, مقام محبوبیت کے لیے در مصطفیٰ کی گدائی ضروری ہے, مقام محبوبیت کے لیے ذکر نبی ضروری ہے. اگر کوئی دعوی محبت کرے کہ میں نبی الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑ لے, وہ جھوٹا عاشق ہے. اگر کوئی عاشق نبی کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر یعنی نماز چھوڑ دے, یعنی روزہ چھوڑ دے, یعنی حج نہ کرے استطاعت کے بعد, یعنی پھر وہ جھوٹ بولے, یعنی پھر وہ دھوکہ دے, یعنی بدنگاہی کرے, یعنی وہ عمل کرے جس سے کملی والے ناخوش ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. عاشق ہو اور معشوق کی گلی کے پھیرے نہ ہو, محب ہو اور ذکر نبی نہ ہو, محب ہو اور سنت نبی نہ ہو, محب ہو اور اطاعت نبی نہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ خدا لم یزل حضور قنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں خدا کی ایک آیت اتری اور رب العالمین جل جلالہ نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے وہ آیت بھیجی. وہ آیت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, ایک صحابی رسول علیہ السلام موجود ہے, ان کا نام گرامی اس میں مبارک حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں جلدی آپ جانا چاہتا ہوں, آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں, اور میں جتنی بھی جلدی کروں تو پھر بھی ٹائم لگ ہی جائے گا. سبحان اللہ. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں, لیکن کامیابی ناکامی اللہ کے قبضے سے, عزت و ذلت اللہ کے قبضے سے. مہربانی اس کی ہے کہ اس نے یہ کرم کما رکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کی یاد میں بٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاران محبت اور طریقت حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مصطفیٰ میں پیش ہوئے. نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی اور فرمایا آج آپ کا چہرہ غمزدہ ہے, سبب کیا ہے؟ کہا یا حبیب اللہ, جب بھی کبھی کوئی غم آیا, ستایا غم نے, میں قدموں میں پیش ہوا, آپ کا چہرہ بددہا دیکھا, یعنی کہ جمال مصطفیٰ دیکھا. تو غم دور ہوئے, پریشانیاں ختم ہوئی, مشکلات دور ہوئی, بیماریاں دور ہوئی, غم بھوک ختم ہوئی, پیاس ختم ہوئی. میں سوچتا ہی سوچتا یہ سوچ رہا ہوں حشر قائم ہوگا, قیامت ہوگی, اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو آپ کی شان و عظمت کے مطابق نبیوں کی سرداری کے سبب تمام انبیاء و مرسلین سے بلند رتبہ عطا کرے گا. ایک صحابی اور امتی ہوں, میں سوچ میں پڑ گیا جنت میں کیا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کتنی اونچی جگہ پر ہوں گے, پھر انبیاء ہوں گے, رسول ہوں گے, مقربین ہوں گے, صحابہ ہوں گے, حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے, تو میں کہاں ہوں گا؟ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ جس ماحول میں, جس جگہ پر, جس جنت میں نبی کی قربت نہیں تو میں کیا کروں گا. ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو جناب جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر آ گیا. حضور علیہ السلام کی خدمت ناز میں عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صوبان سے کہہ دیجئے اور قیامت تک کے عثمان سے کہہ دیجئے, اور قیامت تک کے ہر ایمان والے صاحب ایمان سے کہہ دیجئے, ہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے عاشق سے کہہ دیجئے جو آپ کی محبت میں جیتا ہے, جو آپ کی محبت میں مرتا ہے, جو آپ کی یاد سے اپنا سینہ روشن رکھے ہوئے ہے, جو آپ سے دوری دوبارہ نہیں کرتا, جو حضوری کا طلبگار ہے, آپ اس سے اعلان کر دیجئے کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, فرمایا وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا, جن میں انبیاء ہیں, جن میں صدیقین ہیں, جن میں شہداء ہیں, اور جن میں غوث اعظم ہیں. یاران محبت و طریقت اور پھر خود خدا نے اس حسن کو اور اس سنگت
اس رفاقت کو، اس معیت کو، اس سیادت کو، اس غلامی کو، اس پیار کو، اس وقار کو، اس بہار کو ہم بیان کیا۔ فرمایا غم نہ کرنا، یہ وہ رفاقت ہے جس کو ہم خدا ہو کے کہتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ رفاقت بڑے حسن والی رفاقت ہے۔ حضرات، چونکہ وقت عشاء قریب ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو طولالی شکل نہیں دینا چاہتا، لیکن میں نے 2 باتیں سنانی ہیں، اس پہ جتنا وقت لگ گیا توڑے نصیب۔ سبحان اللہ، پیچھے آواز نہیں آئی؟ انشاءاللہ حضرات، نبی پاک کے ہو کے جیو، نبی پاک کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ قیامت والے دن کی شفاعت ان کی کام آئے گی، قبر میں جلوے ان کے ہوں گے تو جنت کا باغ بنے گا۔ اور یاد رکھیں، خشک صوفی، خشک ملا، ان سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ خشک اتنے ہوتے ہیں کہ جسم و روح میں خارش پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر خارش شدہ انسان نہ دنیا جو نہ آخرت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، نبی پاک کی اطاعت کے بغیر کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ گرامی، بڑے خوبصورت 2 تذکرے آپ کی خدمت مبارکہ میں عرض کر کے گفتگو سمیٹنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر جب حضرت علامہ فاروق کی طرف دیکھتا ہوں اور ان کی نسبت عطار کی طرف دیکھتا ہوں تو طبیعت میں ایک اور روحانی فراوانی آ جاتی ہے۔ سجے پاس بھی اتاری، کھبے پاس بھی اتاری، کہ کیوں نہ جڑے پھر آشتا ہوں نبی پاک دے ذکر دی خماری۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ کامران صاحب کی نظر آیا ویسے 11ویں شیعہ کا مہینہ شروع ہو گیا، ان کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، لیکن ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سب اولیاء کرام کے ذکر کے نور کی بہار شامل ہے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں ایک شخص اونٹ سمیت پیش ہوا، بڑے خوبصورت حضور علیہ السلام کو سرے بازار دیکھا تو حضور کو سلام عاجزانہ عرض کیا، عرض کرنے لگا السلام علیکہ ایھا النبی، عرض کرنے لگا یا نبی سلام علیک۔ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام، تجھ پر علیہ السلام، رحمت اللہ، اللہ دی رحمت، برکات، تجھ پر برکت۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام سلامتی، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ بتاؤں وہ لوگ کون ہیں بابا جی؟ وہ تسی سارے نماز پڑھتی ہو نا، تحیات میں پڑھتے نہیں، التحیات للہ، بولو نا، والصلوات والطیبات۔ اس سے آگے کیا ہے؟ کوئی ایک بولے السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز میں اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، تو بعد میں پڑھے تو پھر کیا تکلیف ہے؟ یہ میری بات۔ حضرات، نماز میں پڑھو تو نماز کی تکمیل، اور نماز کے بعد پڑھو تو ایمان کی تکمیل، اور لذت ایمان کے حصول کے لیے جسے درود و سلام مل گیا اور جسے زندگی گزارنے کے لیے درود و سلام کا وظیفہ مل گیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز پہ۔ سلام پیش کیا، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک اور شخص آیا، اس نے اس صحابی جو پہلے موجود تھے ان کے بارے میں یہ کہا، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اونٹ لیے کھڑا ہے نا، یہ اس کا تو نہیں، اونٹ میرا ہے۔ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرا اونٹ اس کے پاس، میرے پاس میں دلیل ہے؟ ظاہر ہے تو نہیں فیصلہ ہو جانا، یہ اونٹ اس کے پاس، لگام اس کے پاس، اونٹ اس کے پاس، تیرا کیسے ہو گیا؟ ابھی اسے دلیل طلب ہی کرنا تھی تو وہ اونٹ بول اٹھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کس نبی کے ہم امتی، ایسے تو نہیں بریلی کے تاجدار نے کہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی، ہم
ان کے امتی تیری قسمت پہ کبھی تنہائی میں غور کیا کرو کہ ہم کس کی امت ہیں۔ اونٹ بولا اور اونٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بعد میں آنے والا شخص ہے یہ جھوٹ ہے، میں اس کی ملکیت ہوں۔ حضور نے اس کو بھیج دیا۔ میں خلاصہ اور مختصر کرنا چاہتا ہوں، ساتھی کافی کھڑے بھی ہیں اور وقت عشاء بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک سے فرمایا، جس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا اونٹ ہے، میں نے تیرے لبوں کو ہلتے دیکھا، کیا پڑھ رہے تھے، کیا وظیفہ تھا جس سے آج تو اس عظیم مشکل سے بچ گیا ہے؟ اس نے کہا یا حبیب اللہ میں آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اور ان کے جملے بھی دلائل الخیرات اور القول البدیع میں موجود ہیں، وہ جملے مبارکہ بھی میں بڑے شوق سے آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر جب درود پڑھ رہا تھا تو جملے کیے تھے، ہم کہتے ہیں کہ یہ درود یہ درود یہ درود، حضرات بس اتنا ہی کافی ہے کہ درود کی فضیلت اور عظمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا، کوئی راکن محرم، کوئی تحریر کرنے والا، کوئی مصنف اس کی فضیلت کو کما حق اس لیے نہیں بیان کر سکا چونکہ خدا خود درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یاران محبت و طریقت، برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جوان ساتھیوں، سنو ذرا توجہ سے سنو۔ اس نے کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے دعویٰ کیا تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر مشکل پر اگر درود پڑھا جائے تو کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، تو میں نے ان کلمات سے آپ کی خدمت ناز میں درود بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاۃ، اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى رحمت، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى سلام، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جب بھی حضور پر درود بھیجو تو اس کا ترجمہ پڑھا کرو، حضوری سے پڑھا کرو، روزانوں کے پڑھا کرو، دروشی پڑھتے وقت اس کیفیت میں پڑھا کرو کہ جس کو ہم درود سنا رہے ہیں وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور اپنے کرم اور اپنی شان سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما یہاں تک کہ درود باقی نہ رہے، برکت نازل فرما یہاں تک کہ برکت باقی نہ رہے، اے اللہ سلام نازل فرما یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے، اے اللہ رحمت نازل فرما یہاں تک کہ رحمت نازل باقی نہ رہے۔ یاران محبت و طریقت، علامہ محمد فاروق صاحب اتاری، علامہ عثمان الحق صاحب، دیگر ذی قدر علماء اور صوفیاء، آپ شاقان رسول، آپ نے مخصوص وقت رکھا ہے درود کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے وقت درود تاج پڑھتے ہوں گے۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ اپنے اوقات کو ترتیب دے کر حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجتے ہیں۔ کوئی کثرت سے بھیجتا ہے، کوئی کتنی بار۔ میرا یہ یقین ہے کہ سنی ہو اور عاشق درود نہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات سنو، اس عاشق رسول نے، صحابی رسول علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ درود کا مطلب یہ ہے کہ درود بھیج یا اللہ اتنی بار کہ اس کے بعد درود باقی نہ رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ درود باقی نہ رہے؟ اس کی تشریح میں صاحبان علم علماء کرام نے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی درود پڑے مخصوص محدود تعین متعین وقت میں جتنی دیر زندہ ہے، فرمایا تمہیں تو موت بھی آئے گی، تمہیں تو نیند بھی آئے گی، تمہیں تو تجارت بھی آڑے آئے گی، کبھی بیوی بچوں کی ضروریات اور معاملات اور معاملات بھی آڑے آئیں گے، کبھی پڑھو گے کبھی نہیں۔ فرمایا محبوب اس شان والا نہیں کہ کبھی پڑھو اور کبھی نہیں، فرمایا تمہیں اجازت اور موقع دیا ہے کہ جب چاہو پڑھو، فرمایا تم پڑھو نہ پڑھو ان پر درود وہ پڑھ رہا ہے جس کو نہ جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، جو عدل سے پہلے ہے، جو عبد کے بعد تکتا ہے۔ برادران اسلام، میرے ہم سفر، آج جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں عاشقوں کا یہ عظیم اجتماع، جمال مصطفیٰ کی طلب اور تڑپ میں جینے والوں، حضور پر درود و سلام اتنا بھیجو کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آج اس مشکل سے درود نے تمہیں بچایا ہے، پڑھتے رہنا، حشر میں خدا تجھے دوزخ سے بھی بچانے کا۔ دوزخ سے خدا ہم سب کو بچائے، لیکن اس کے لیے
ضابطۂ حیات کو دے دیا ہے، اس کے لیے دستور حیات ادا کر دیا ہے۔ پابندی نماز ہو، جھوٹ نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، سنتوں کی خلاف ورزی نہ ہو، خلاف شریعت عمل نہ ہو، مصطفیٰ جانب پر درود و سلام ہو، عزت خیرہ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک کی شفاعت ہے۔ خیر عنوان لمبا نہ ہو جائے، میں نے ایک اور واقعہ سنانا ہے، لیکن مجھے علامہ عمر فاروق اور علامہ عثمان الحق اور تسی سارے اجازت دیو تے علامہ منیر صاحب نے تے کہنے ہی چکے میرے پیر پائی نے، تو پیر پائی دوسرے پائی دی پھر خیال ایسے تسی سارے پیر پائی نہیں بیٹھے، کیا خیال ہے واقعہ سناؤں یہ بلا ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا چمکدار چہرہ ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ یاران محبت اور طریقت، یہ جو ہم گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا محافل میلاد، محافل نعت اور محافل قرآن اور محافل درس قرآن کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارے اہل سنت بزرگوں کا، اکابرین کا، کہ امت کے جوان بزرگوں میں نبی پاک کے عشق کی روح کو پھونکا جائے، جذبہ عمل پیدا ہو جائے، نمازوں کی پابندی کا شعور بیدار ہو جائے، اور ماں باپ کو ادب سے دیکھنا اور ادب کرنا، خدمت کرنا مقدر ہو جائے۔ ان محافل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، مدینے والے کا ڈیرا لگ جائے۔ اچھا اب اس کے یہ ظاہر ہے کہ آپ ان کا ذکر کرو گے، کبھی ان کے حسن کا، کبھی ان کے خلق کا، کبھی ان کے دن کا، کبھی ان کی راتوں کا، کبھی ان کے صحابہ کا، کبھی ان کے اہل بیت کا، کبھی ہجرت کا، کبھی معراج کا، کبھی عشق کا، کبھی پیار کا، کبھی نعمتوں کا، کبھی معجزات کا، کبھی ان کی محبت کا، کبھی قرآن کی صورت میں ان کی شان کا، کبھی حدیث کی صورت میں ان کی عظمت نشان کا، کبھی کبھی اس طرح انداز سے۔ اب ان کا ذکر کرتا کیا ہے، اس واقعے سے گفتگو مکمل کروں گا اور آپ کو ادراک ہوگا۔ بڑے معزز اور پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے معذرت خواہ ہیں، اگر یہ ساتھی تھوڑا سا اور آگے ہو جائے تو یہ واقعہ سارے بیٹھ کے سن سکتے ہیں۔ سب ساتھی تھوڑی تھوڑی جگہ دیں، ان دوستوں کو جگہ دیں، یہ بھی نبی پاک کے پیار میں آئے ہیں۔ آگے ہو جو تھوڑا جا آگے بیٹھو نا جا کر ماشاءاللہ آگے آگے ہو جائے، یہ 5-10-15 جو ساتھی نہیں انہوں نے جگہ دیں۔ برادران اسلام توجہ ہے آپ، چند منٹ رہ گئے میری تقریر مکمل ہونے کے، چند منٹ، آگے کوئی سمجھ لیا نا، درویشوں کی گولی سمجھنی چاہیے۔ خیر میں تو نہیں درویش کسی درویش کے قدم سے لگنے کے بعد عزت آبرو پائی ہے، واللہ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، آپ سب مجھ سے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ حضرات ایک صحابی رسول صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا سفر فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ بر صغیر میں اولیاء کاملین کے تصدق اسلام عروج کو گیا، کربلا کے شہسوار کے صدقے قرآن کا نام باقی ہے اور اسلام کا نشان باقی ہے۔ کیوں صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیارے محبوب صاحب بیٹھتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام سے نور ایمان لے کر آگے تبلیغ کرنے چلے جاتے، تو ایک حضور علیہ السلام کے عاشق صحابی وہ حضور علیہ السلام کا حسن کا تذکرہ گلی گلی کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مسجد نبوی سے اٹھے، اپنے علاقے میں گئے، علامہ عثمان صاحب جبرا اپنے علاقے میں جاتے، مسجد میں کوئی ملتا اسے کہتے کہ تو نے میرے نبی پاک کو سنا ہے، دیکھا ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں، کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان کا حسن کیسا ہے۔ گلی میں سے گزرتے فیضان سنت لے کے گلی گلی چھوٹے بڑے بچے فیضان سنت، کوئی کھڑا نہ ہوئے، 5 ہوں ایک اور خیال نہیں۔ حضرات یہ عاشق کی نشانی ہے، یہ عاشق کی نشانی ہے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو روکا، رکو بھائی تم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے تو نام ہی نہیں سنی۔ ٹھہرو پھر میں تمہیں ان کے نام کی برکات سناؤں، ٹھہرو میں ذرا ان کی آنکھ کا جلوہ تمہیں بتاؤں، کبھی کسی حسن کا تذکرہ، کبھی خلق کا، یوں تذکار مصطفیٰ سے، جوان مصطفیٰ سے لوگوں کے دل روشن کرتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ ایک آدمی نے اپنا دل نبی پاک کے حوالے کر دیا، ان کے ذکر کو سن کر دیکھا نہیں، وہ جس نے ان کے حسن کا تذکرہ سنایا ایک دن ان کو روک لیا، کہا یہ جو تو باتیں بتا رہا ہے جن کی تو باتیں بتا رہے ہیں، کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو نے بتایا کہ سورج کو وقت اثر پر انہوں نے الٹا کے پلٹایا واپس لائے،
وہ جن کو تو بتا دے کہ ان کی جسم اقدس کا سایہ نہیں. یہ کوئی بشر ہے؟ اتنی تو شان ہے. یہ کوئی بشر ہے؟ اس نے کہا ہاں بشر ہے مگر افضل البشر، مگر خیر البشر، مگر اتنی شان والے کہ ان جیسا دوسرا کوئی نہیں، اتنی عظمتوں والے کہ ان جیسے ان کی شان کی برابری تو دور کی بات ہے کہ انبیاء ان کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. حسین اور اتنا جمیل اور ہے بشر، میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ہاں میں تو ان سے مل کے ہی آتا ہوں. اچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ میں. اچھا تو بتا کہ میں ان کا ایڈریس ان سے لے کر میں چلانا جاؤں ان کے جلووں کی خیرات لینے کے لیے. کہا تمہیں اجازت ہے جاؤ. قافلہ صوفی فالسم جا رہا تھا تو وہ ان کی ہمراہ ہو لیا، مکے میں پہنچا. اب اس سے پہلے آقا کریم میرے اور آپ کے عربی شاہ سوار، میرے اور آپ کے ساری کائنات کے تاجدار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، صرف اتنا ہی سنا کہ ان کے سارے تذکار جمیل سنے. ہم بھی تو ان کے ذکر سے ہی محفل کو منور کیے ہوئے ہیں. اور روئے باز نام مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. پھر علامہ بول اٹھے قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہ مکے پہنچا تو مطاف میں اترا. مطاف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس سہن میں ہم طواف کرتے ہیں نا اس کو مطاف کہتے ہیں. تو مطاف میں اترا اور خدا کے گھر کو جی بھر کے دیکھا. کہا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اتنا روب اور اتنا دبدبا، یہ آسمان پر قدرت تیری ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس محبوب کا تو رب ہے، اس محبوب کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ تیری شان کریمی بھی کی کوئی حد نہیں ہے. انہیں آسمان بنایا، فرش بنایا، لوح قلم بنایا، جنت دوزخ بنائی، اور پھر اپنے محبوب کو اتنی قدرت اور اتنی سبدت اور اتنی شان اور اتنی عظمت عطا فرمائی کہ وہ اشارہ انگلی کا کرے تو چاند دو ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو سورج کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دے. اتنی شان تو بھی لگتا ہے بہت ہی کریم ہے. تو کہا بھی طواف کیسے کرنا مجھے تو سمجھ نہیں، پہلی بار گیا تھا. تو وہ اب مطاف میں اترا اور چکر لگاتے ہوئے کہنے لگ پڑا یا کریم یا کریم. وظیفے تو اس کو آتے نہیں تھے رہا صاحب. پہلے چکر کی دعا نہیں آتی، دوسرے کی. اب کیا کرے وہ پڑھ رہا ہے کیا یا کریم یا کریم. تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ دعا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے. مطاف شریف میں اترے. صحابہ کرام علیہ رضوان پہ جھرمٹ ہے تو طواف شروع کر دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے اپنے بدائع پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہا ہے. اور جب تھوڑا سا ان کے قریب اس کے قریب ہوئے جو اپنے محبوب کی تلاش میں آیا ہے، وہ جو ہے آپ قریب ہوئے نا تو وہ پڑھ رہا تھا بڑی دیوانگی میں یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. رحمت عالم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف پلٹ کے دیکھا. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا دیوانہ کسی بھی یہی پڑھی. وہ دیوانے والی بولی صحابہ کو بھی مل گئی. تو آپ صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا کریم یا کریم یا کریم. اب سب صحابہ کرام علیہ رضوان یہی پڑھنے لگے تو وہ آدمی وہ تلاش محبوب حضور کا ذکر سن کر، حسن مصطفیٰ سن کر، جمال مصطفیٰ سن کر، قرآن کے نور کے فیضان سے منور وہ شخص اپنے محبوب اکرم کی تلاش میں جو مکے میں آیا ہے وہ رکے تو حضور رک جائے. وہ آگے آگے کرنے والی آفاد اسلام پیچھے اپنے قافلے کے ساتھ وہ رکے، حضور رکتے وہ چلے تو حضور کو عجب لگا کیا پیچھے کون ہے. اس نے پلٹ کے دیکھا تو حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک تو آخنا ذرا سوال کے چہرہ نور پر نظر پڑی، نظر جم گئی، رک گئی. نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے. حضور بولے تو بول نہ جھڑے. ہم تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں. بی بی نے ساڑھا لے جا ہو رہے دوست نال ہو رہے جیت کو وفات ہوئے وہ دیکھ کے ہاتھ پر
ناراض نہ ہونا. امیر آدمی بڑی گاڑی پر گزرے تو ویسے ہی ادب آ جاتا ہے. غریب ریڑھی والے چیلے کا بھی کہنے نہیں تو 3 لاکھ درجن وہ بیچارے شام کو 20-30 روپے کو. خیر میری گل سمجھ گئے ہو نا. خلق یہ نہیں کہ امیر کے ساتھ اور ہو غریب کے ساتھ اور ہو. خلق یہ ہے تیری نظر میں حضور کا ہر امتی برابر ہو. امیر کی عمارت کی وجہ سے اس کا احترام نہ کرو. تکریم انسانیت کی وجہ سے ہر بڑے چھوٹے غریب امیر فقیر یتیم صوفی درویش سب سے محبت کرنے کا درس میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. حضرات کی شکران پر بھی کسی وقت موقع ملا تو میں آؤں گا. انہوں نے آپ نے سب نے بلایا تو آؤں گا. مرضی تھوڑی بلانا ہے. دوسرے علامہ عمر فاروق کوئی اور مولوی صاحب بلو ارشاد اذان سے پہلے آپ میں سے کسی نے یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں لیکن کوئی مشورہ یہ دیں کہ یار باتیں نبی پاک کی پیاری کرتے ہیں بلاؤ اسے تاکہ ان کی باتوں کو پھر اپنا دل بہلائے. خدا نبی پاک کے صدقے خدا نبی ازل رحمتوں کی تقسیم کرے. اب اس کی نظر حضور پر پڑی. سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو. وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. کہا کہ میں اپنے محبوب کی تلاش میں آیا. اچھا کیا نام ہے تمہارے محبوب کا. کہا ان کا نام گرامی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک علیہ السلام مسکرائے. اب اسے تو نہیں پتا میں جن سے مخاطب ہوں یا جنہوں نے مجھ پر نظر کرم ڈال دیے یہ وہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ان کی نشانی نہیں جانتے ہیں. کہا جی ہاں سنانے والے نے اس کے حسن کی جو تذکرے سنائے میں وہیں سے دل ان کو دے کے آیا ہوں. کہا کوئی نشانی. کہا ان کا سایہ نہیں زمین پر. سرور کون و مکان علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تھوڑا سا دور کیا اور سورج کافی عروج پر تھا. حضور نے فرمایا دیکھو تو سایہ ہے. وہ کہنے لگا سایہ تو آپ کا بھی نہیں لیکن جب میں اپنے محبوب سے ملوں گا آپ کا تذکرہ کروں گا. کہ کوئی ملے تھے کہ ان کا بھی سایہ نہیں تھا. نبی الانبیاء پھر مسکرائے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. سبحان اللہ. نبی پاک کے دوستو ہو کے زندگی گزارو. نمازوں کی پابندی کرو. نبی پاک کی جستجو میں جیو. ان کی آرزو میں جیو. ہر وقت ان پر درود و سلام پڑھو. ہر وقت ان کی سنتوں کو تلاش کرو. ان کے نقوش قدم تلاش کرو. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ زندگی ناپائیدار ہے. بڑے بڑے عمراء بھی قبروں کا منہ دیکھ چکے. بڑے بڑے شاہ سوار بھی قبروں میں داخل کر دیے گئے. اس سے پہلے کہ ہمارا وقت پورا ہو جائے اپنا دل اس دیوانے کی طرح نبی کے حوالے کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور ان کی نشانی بتا جو تیرے محبوب ہیں. کہا ان کی زلفوں پر اتنا حسن ہے کہ جیسے فرشتے لٹک رہے ہیں. نبی الانبیاء علیہ السلام نے چادر مبارکہ ہٹائی اور ذرا زلف عنبری لہرائی. فرمایا دیکھو. کہا ہے تو ویسی لیکن جب میں اپنے محبوب کو ملوں گا تو بتاؤں گا کہ ایک اور زلف عنبری والا دیکھا ہے. کہا کوئی اور نشانی. کہا میں نے ان سے سنا تھا جس نے اپنے میرے محبوب کا تذکرہ کیا کہ ان کے 2 شانوں مبارکہ کے درمیان مہر نبوت ہے. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دور کیا. فرمایا قریب آؤ. کرتا مبارک اٹھایا. سبحان اللہ. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے. میرے کیا ترجمانی عاشقوں کی کرتی ہے قیامت تک کے ایمان والوں کی. میرے قریب مانو تو صحیح جانو تو صحیح تسلیم تو کرو پھر دیکھو کرم کیسے برستا ہے. میرے قریب نہ بھی کوئی پڑھ سکے تو کوئی لازم نہیں ہے.
بس دل کی آواز کو سنتے ہیں، ترنم نہ بھی ہو، میرے جیسا بھی دل پڑے تو اس کو بھی سنتے ہیں۔ میرے کریم سے اللہ جہنم اب بھی نہیں سکتا ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے پھر فرماتے ہیں ان کے مثال بتایا کہ جب بھی کوئی غم آئے، غم زدہ ہو جاؤ اور حضور کا تصور کر کے مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں بھیجو، تیرے سارے غم کا سبحان اللہ۔ حضرات بات لمبی ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں آپ کے دلوں کے اندر اٹھنے والی کیفیت ایسی ہے کہ مجھے قبلہ پیارے نقیب محفل نے فرمایا ماحول کے مطابق گفتگو کی جائے، میں بس کوئی ادھر سے پکڑتا ہوں ادھر سے پکڑتا ہوں، جیڑے حصے دی جو لقمہ جیڑے حصے دا ہوتا ہے پکڑ کے بس ملازم ہوں ان کا، نوکر ہوں ان کا، خیرات لیتا ہوں پیش کر دیتا ہوں، وہ دینے والے جانے، دینے والے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دینے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے گھڑی کی آگے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ شکر ہے بڑے سے مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ہے یہ نا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ سرور انبیاء علیہ السلام نے اس کا مبارک اٹھایا اور اس دیوانی سے فرمایا دیکھو جو محبوب تلاش کرنے آئے تھے، یہ نشانی نظر آ رہی ہے، اس کی نظر پڑی تو جسم کانپ اٹھا، کہا کہ جس محبوب کی تلاش میں تو آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، انہی کے قدموں پہ سر رکھ کے قربان ہو جا۔ جب نظر مہر نبوت پر قبلہ علامہ صاحبان پڑی تو حضور علیہ السلام سے پتہ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں دور سے پڑھا نہیں جاتا، نزدیک ہو جاؤں، رحمت والے نبی نے اجازت دی، قریب ہوا، تھوڑی سی اور اجازت دی اور قریب ہو جا، وہ اور قریب ہوا تو اپنے لب مہر نبوت پر رکھ دیے۔ برادران اسلام، اب اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان کا نور نصیب ہو گیا، سر قدموں پہ رکھا اور حضور پر فدا ہو گیا، پتہ چلا دیوانگی منزل آشنائی کر دیتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنے لگیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجی محمد حسین صاحب، دیگر یاران محمد، آپ قبرستان قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اس قدر روتے کہ آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جب موتی بن کے ٹپکتے داڑھی مقدس تر ہو جاتی ہے۔ سوال مجھے یاد نہیں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ آپ کے تو اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جن کو جنت کی بشارت ملتی ہے وہ ہر وقت خشیت الہی میں، تو ہمارا حال کیا ہے؟
اپنا حال خود محاسبہ کر لیجئے. کسی مولوی صاحب کسی عالم دین پر قیامت والے دن آپ انگلی نہیں اٹھا سکو گے. اگر آپ طالب علم نہیں تو علماء کی مجلس کا کم اختیار کرو تاکہ قبر اور حشر کی فکر نصیب ہو جائے, تاکہ قرآن کی تلاوت کا نور نصیب ہو جائے, تاکہ زبان پر درود و سلام نصیب ہو جائے, تاکہ دن اور رات کے ہر لمحے میں حضور کی اطاعت کا جذبہ مل جائے. حضرات حضور نور علیہ السلام پر وہ جو دیوانہ قربان ہوا کلمہ پڑھ کے, اب آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر دست نبوت رکھا اور دوسرا ہاتھ مبارک خانہ کعبہ پر رکھا. فرمایا آپ سنو, میرے ہو گئے ہو, کلمہ پڑھ لیے, غلامی کا گلے میں اختیار ہو گیا ہے, اب نماز کی پابندی کرنا, روزہ, حج, زکات, تمام تر دین مدین کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا. اب یہ کہنے کے بعد وہ کہنے لگا, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت والے دن تمہارا حساب ہوگا. رات حساب ہوگا. ہاتھ بولے, نظر کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تو کسی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اور تجھے دیکھ رہے ہیں, کوئی اور کیمرہ تیرے اوپر اس انداز سے فٹ ہے کہ تنہائی میں بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہے. علیم بذات الصدور ہے, سمیع و بصیر ہے. ہر خطا سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے, اللہ سے تائب اور توبہ اور رجوع کر کے اللہ سے استغفار کر لیا کرو, تو پھر دیکھنا کہ لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے. یاران محبت, حضور نے فرمایا کہ توجہ ہے آپ کی, حضور نے فرمایا اس لیے اعمال کرو کہ تمہیں حساب دینا ہوگا. اس نے کہا میں نے آپ کے رب کی اتنی کریمی شان سنی ہے, میں تو حساب نہیں دوں. آپ کو بھی میں نے رحمت پایا, رحمت للعالمین پایا, اللہ کو بھی میں نے کریم پایا, میں حساب کیسے دوں گا, میں تو دے ہی نہیں سکتا. اور حضرات بات لمبی ہو جائے گی, یاد رکھنا سب سے پہلے جب نظام قائم ہوگا, قیمتی باتیں سن لیں, آپ کی مہربانی, تھکے تو نہیں آؤ, قیمتی باتیں سن لیں میرے دوستوں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. سب سے پہلے نظام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے, یا رسول اللہ میں کیسے حساب دے سکتا ہوں اس عظیم مالک کو. جبریل آ کے عرض کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں کہ آپ پر جو یہ قربانیاں دے کے آئے ہیں ان سے ہم حساب نہیں لیتے, جنتیوں کی صف میں صف اول میں کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی جواب ہوگا. پھر سب سے پہلے مولا علی حساب دیں گے, حضرت عثمان سے تذکرہ بھی نہیں کیا جائے گا. جی ہاں, بڑی اس پر تفصیل اور بڑی تشریح موجود ہے صاحبان علم کی, بڑی مدقق اور بڑی محققانہ آثار یہ گفتگو ہے. خیر یہ پورا عنوان ہے. حضرات گرامی, جب یہ پاکان امت جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں, اور ہم ہیں کہ نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی, اور ہم ہیں کہ حی علی الصلاۃ کی صدا ہمارے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہ کرے. ہم ہیں کہ بابوں کے پیچھے چل کے یہ کہتے ہیں کہ کام بند ہو گیا اور تو نے سجدہ کیا ہی نہیں. اگر تو سجدہ میں زندگی گزارتا تو کوئی بابا تجھے کسی قسم کی بندش کی دعوت نہ دیتا, بلکہ ہر لمحہ تیری زبان پر ذکر اور شکر اور صبر. ہم نے اپنی زندگی کے حیات کو, مقصد حیات کو پسے پردہ پسے پشت ڈال دیا ہے. حضرات گرامی, میری آپ کی خدمت مقدس میں یہ درخواست ہے, آج کے درس قرآن کا فیضان یہ ہے. پہلے وہ بات مکمل کر کے آخر پر میں گزارش کروں گا. اب اس نے کہا کہ میں حساب نہیں دوں گا. کیوں نہیں دو گے, حساب کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کا غضب اور اس کی رحمت اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو غضب پر اس کی رحمت غالب ہے. اچھا, اس حوالے سے کہہ رہے ہو, اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ جب حساب لے گا نا تو وہ میری خطائیں گنتی کرے گا, میں اس کی رحمت گناؤں گا. سبحان اللہ, کھڑے آپ وہ بھی بولو سبحان اللہ. وہ دیوانے نے بتایا کہ اللہ کی رحمت پر یقین کرنا ہو تو ایسے کرنا ہے. کہا اللہ فرمائے گا تیرا یہ گناہ, میں کہوں گا یہ تیری شان, یہ سبحان اللہ.
میں تیری رحمتیں گنتی کرتا چلا جاؤں گا، تو میرے گناہ اب دیکھوں گا کہ اس کی رحمت زیادہ ہے کہ میرے گناہ۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو جبریل امین سید الملائکہ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ برادران اسلام آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دیوانے سے گفتگو پر بڑا خوش ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی اور آپ کے اس دیوانے کی باہمی گفتگو اور رحمتوں کے اس تذکرے پر خوشی سے فرما رہا ہے، اپنے اس دیوانے سے کہہ دیجئے نہ یہ میرا حساب لے نہ میں اس کا حساب لوں گا۔ حضرات، آج کے درس قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ کھڑا کرو جس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں ہر اس گناہ سے جو ہم نے دانستہ بھی کیا اور غیر دانستہ بھی کیا۔ حضرات، آج کے بعد کوئی شخص آج کی جمال مصطفیٰ مسجد کی درس قرآن کی پہلی نشست میں جو ہر مہینے کے دوسرے تیسرے جمعہ کو ہوا کرے گا، مختلف جلیل القدر علماء آیا کریں گے، بیچ میں بھی آیا کروں کیونکہ جلیل القدر تو نہیں میں، لیکن جیسا بھی ہوں آیا کروں اگر آپ دعوت دیں گے۔ حضرات، خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کھڑا کرو نا۔ آپ اس خوف خدا پر آپ نے توبہ کرنے کے بعد آپ پیشانی کو سجدوں کی دولت دینی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، اور ہر کسی جاننے والے کو اور نہ جاننے والے کو سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور رسول اعظم علیہ السلام کی ہر سنت سے محبت کرنی ہے۔ دعوت اسلامی والے جب بھی کوئی اجتماع فرماتے ہیں تو کہتے ہیں سنتوں بھرا اجتماع۔ کیا ہے کہ محفل میں آؤ گے تو سنتوں کا نور لے کے چلے جاؤ۔ داڑھی سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے کہ نہیں؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خلق اور اخلاق سے ملنا، اور جو کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر، یہ سنت ہے کہ نہیں جی؟ اور کسی کا حق نہیں کھانا، یاد رکھنا اگر کسی کا حق کھاؤ گے حساب کے لیے کیا شے ہے جو تم پیش کر سکو گے۔ علامہ صاحب محترم حاضرین، آج نماز پڑھا کے آئے ہو نا، اور تقریر میں بھی ختم کرنا تھا، شروع نہیں کرنا تھا۔ ماشاءاللہ، ساؤنڈ سسٹم والے پرانے ساتھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ لہٰذا میری گزارش پر آج کے بعد آپ نے روزانہ ایک صفحہ ہی کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کرنی آپ کو انشاءاللہ، زیادہ کرو تو بہار ہے، اور تلاوت کرنی ہے، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان، بھلے ایک صفحہ پڑھو۔ اور حضرات، کثرت سے دروشی بھیجنے، علماء فرماتے ہیں کثرت سے دروشی کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 313 بار دروشی پڑھ لیا جائے۔ میرے ایک پیر بھائی جو یہاں اس وقت موجود ہیں، اور میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے انہوں نے کہا جی کہ میں نے 313 نہیں، میں نے 333 بار سمجھا، تو میں نے 333 اور 334 بار پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ہم سے توفیق عطا کرے۔ درود و سلام زندگی ہے، ہر مشکل کی چابی درود شریف ہے، درود شریف کثرت سے پڑھو، کوئی غم ستائے، کامیابی کے لیے وظیفہ درود شریف ہے، اور رزق میں برکت کا وظیفہ درود شریف ہے، اور جسے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اللہ درود و سلام کی بہار میں زندگانی نصیب فرمائے۔ 1-1.5 منٹ ذکر ایسا ہو کہ جمال مصطفیٰ میں واقعی جمال کی خیرات مل جائے۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ضرب لگاؤ، اس کے بعد دعا، اور دعا کے بعد اذان عشاء، اور سنتوں کے وقت کے وقفے کے بعد نماز عشاء کی جماعت ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ یہی پڑھوں گا، آپ سب بھی ہم سب مل کر جماعت سے نماز پڑھیں گے اور پھر خدا سے بخشش طلب کریں گے۔ ایک آواز آئے، مگر جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 منٹ ابھی ہم دعا اور ذکر کریں گے اور انشاءاللہ 7:45 پر انشاءاللہ ہمارے عشاء پڑھ لیں گے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ وکیل بنا کے درس کروں گا کہ ہمیں یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے 30 جمعے کا وقت عطا فرما دے، تاکہ نبی علیہ السلام کی جو باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعائے خیر اس کے بعد میں اور آپ آپس میں مشورہ، انہیں وکیل ہوئے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، انکار کرنا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ ہماری دوستی یہاں تک کی نہیں ہے، جنت تک کی دوستی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے خالق و مالک اللہ، ہم عاجز بندوں کی حاضری قبول فرما۔ اے مالک الملک، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ میرے پیارے پیر بھائی محمد یاسین صدیقی پچھلے دنوں میں ایکسیڈنٹ کے سبب دنیا چھوڑ گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ آج کی اس محفل میں جو موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں، تیرے بندے موجود ہیں، اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، سب کے والدین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اللہ انہیں جان اور ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور ان کی محبت، اور اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی چاشنی عطا فرما۔ الہ العالمین اس مسجد جمال مصطفیٰ کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرما، آباد رکھنے والوں کو شاد فرما۔ دعوت اسلامی کے ہر مبلغ اور ہر محبت کرنے والے پر رحمت کی نظر فرما۔ اس مسجد کے خطیب و امام اور دیگر علماء ذیشان اللہ سب کو دونوں جہان کی راحتیں ابدی سعادتیں مقدر فرما۔ الہ العالمین سے فریاد ہے امیر اہل سنت امام عاشقاں سلاسل محبت کے تاجدار حضرت قبلہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کو عمر خضر عطا فرما، ان کا سایہ دیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین پچھلے دنوں میری حاجی شاہد اتاری قبلہ سے ملاقات ہوئی، وہ فرما رہے تھے کہ 2 لاکھ طالب علم اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو صبح قیامت تک وسیع و عریض اور برکت اور عزت اور عظمت اور قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں درود و سلام کا عادی بنا، اپنے محبوب کے صدقے نمازی بنا دے، اپنے حبیب کے صدقے قرآن کا قاری بنا دے، عاجزی انکساری والی زندگی عطا فرما۔ بڑے بڑے بولنے سے بچا کر، جھوٹ سے بچا کر، چغلی سے بچا کر، غیبت سے بچا کر، ان کے ساری اخلاص الہیت اور اپنے محبوب کے پیار والی زندگانی عطا فرما۔ الہ العالمین میرے حضور قبلہ عالم خواجہ علاء الدین صدیقی رضی اللہ عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین ہر سلسلے کی ہر بزرگ کی خیر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کی شریعت پر سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرما۔ آج کی اس مجلس درس قرآن میں جتنے احباب موجود ہیں اور جتنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اور صدیقی بیوی
کے جتنے ناظرین ہیں اللہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے صدیقی ٹی وی پر ملک و بیرون ملک جتنی فیملیز اور جتنی خواتین جتنی بہنیں بیٹیاں مرد عورت بچے بوڑھے جوان شامل اللہ سب کی مرادیں پوری فرما سب کی حاجتیں پوری فرما سب کی ضرورتیں پوری فرما اس مسجد کو آباد کرنے میں جو خدمت گزار ہیں انتظامیہ کمیٹی ہے اللہ استقامت بھی عطا فرما اور خدمت کے جذبے سے سرشار کر کے اپنے نبی کی غلامی میں زندگی مقدر فرما جتنے دور و نزدیک سے میرے پیر بھائی تشریف لائے حضرت علامہ منیر صاحب نقشبندی علامہ عثمان الحق صاحب دیگر یاران محبت اور آج کی اس بزم محبت درس قرآن میں جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا اپنا حصہ پیش کیا اللہ لنگر کی برکت سے مدینہ شریف کے سحر و افطار کے دسترخوان سے روٹی کھانا نصیب فرما طواف کعبہ نصیب فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا ربنا يا رب العالمين صلى الله على